قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم. قابل قدر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام تحفظ شریعت کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے تحت ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء کے خطابات ہوں گے، جیسا کہ آپ نے سنا۔ تو اب یہ منتظمین جو ہے یہاں کے، جو بھی تحفظ شریعت کے ذمہ دار حضرات ہیں، وہ لوگ یہ سوچے بیٹھ کے مشورہ کریں کہ صاحب ہماری اتنی نورانی مجلس ہونے والی ہے، مہمان آنے والے ہیں، معزز سامعین آنے والے ہیں، اللہ کے گھر کے اندر ایک نورانی مجلس کا انعقاد تحفظ شریعت کے نام پہ ہو رہا۔ تو ہم اور آپ گھروں میں دیکھتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا، 6-8 مہینے، 10 مہینے، سال بھر، 2 سال ماں کی گود میں جب تک کھیلتا، تو صبح اٹھا تو اماں اس کو جو ہے اچھا ہاتھ منہ دھلا کے، اس کو پاؤڈر لگا کے، کاجل لگا کے، ایک یہاں ٹپکا لگا، ایک ٹپکا عام طور پہ ہم دیکھتے تھے۔ اب مہدی پٹنم میں نہیں لگتا ہوں گا، ہمارے پرانے شہر میں تو ہے، لگاتے ابھی بھی۔ وہ کہیں کو بولے تو میرے بچے کو نظر نہیں لگنا، کالا ٹپکا انہیں رہن دو، کالا کیسا بھی رہن دو، نکتا چپتا، مگر ہاتھ منہ دھلا کے پاؤڈر لگا کے کالا ٹپکا مارتے ہیں، یہاں پر نظر نہیں لگنا۔ تو یہ حضرات یہ سوچے کہ اتنی نورانی اور مبارک مجلس اور بڑے بڑے اکابر علماء کہیں اس پروگرام کو نظر نہ لگے، بلکہ میرے کو لالو بٹھائے، کالا ٹپکا ہے، انہیں بیٹھا تھوڑی دیر تو نظر نہیں لگتی ہمارے پروگرام کو۔ بہرحال ان حضرات کا حکم تھا، میں حاضر ہوا آپ کی خدمت میں۔ اس وقت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، بیچ میں کچھ کڑوی باتیں بھی اگر آئیں تو میں پہلے ہی معذرت طلب کر لیتا ہوں۔ میرے دوستو، یہ دین، یہ شریعت جس کا آغاز اللہ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے کیا، یہ جو اسلام ہے، یہ جو شریعت ہے، یہ شریعت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتی ہوئی ہے۔ شریعت اسلام ایک ہے، اس میں کمی زیادتی ہر دور میں اللہ نے ضرورت کے مطابق کی ہے۔ جب جیسی ضرورت امت کو تھی، اللہ نے ویسے احکامات نازل فرمائے نبیوں کے ذریعے سے، لیکن چونکہ سب سے آخر میں انبیاء کے امام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لانا تھا، اور وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہا تھا اس کو مکمل کرنا تھا، تو اللہ نے آپ کے اوپر دین کو مکمل کر کے یہ فرما دیا، اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا۔ اب یہ دین مکمل ہو گیا، قیامت تک اس دین میں نہ کمی ہو سکتی نہ زیادتی ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کمی زیادتی اللہ کرتا رہا، لیکن چونکہ نبی آخری تھے ہمارے، اس لیے آپ پر اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا، مہر لگا دی۔ اب قیامت تک یہی دین چلے گا، اس میں زیر زبر کا فرق نہیں آ سکتا۔ اب یہ دین نبی کے اوپر نازل ہوا، نبی کے ذریعے سے امت تک پہنچا، تو نبی کریم علیہ السلام شروع میں اس ذمہ داری کا احساس لے کر اپنے آپ کو گراں محسوس کرتے تھے۔ آپ پریشان رہتے تھے کہ اللہ اتنی بڑی ذمہ داری، اور قیامت تک آنے والے انسانوں تک یہ دین پہنچنا ہے، اتنی بڑی ذمہ داری مجھ کمزور کے کندھوں پر پڑی ہے، میں کیسے اس ذمہ داری کو ادا کروں گا؟ آپ پریشان تھے، تو قرآن خوبصورت انداز میں کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ پریشان حال تھے ذمہ داری ادا کرنے کے لیے، ہم نے آپ کو تسلی دی اور راستہ بتایا کہ کیسے کام کرنا۔ لہذا یہ شریعت نبی لے کر آئے امت میں، لیکن لا کر صرف دے دیا صحابہ کو کہ لو بھائی اسے دے دو اور پھیلاؤ، ایسا ہوا؟
نہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں، اس شریعت کو امت تک، اس دین کو امت کے ایک ایک فرد تک پہنچانے کے لیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک رات دن قربانیاں دی ہیں۔ ایسا آسانی سے یہ دین اور شریعت ہم تک نہیں پہنچا، بڑی قربانیوں کے بعد، بڑے خون بہنے کے بعد اور بہت زیادہ تکلیفیں پہنچنے کے بعد اس دین کو نبی نے اور صحابہ نے ہم تک پہنچایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے گنہگاروں تک کے لیے روتے تھے کہ اللہ میری امت کے گنہگاروں کو اگر سزا ہو گئی کل جہنم کی تو کیا ہوگا؟ کتنا تڑپتے تھے نبی اس امت کے لیے اور اس دین کو آپ انسانیت تک پہنچانے کے لیے کتنا بے چین رہتے تھے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا میرے سردار صبح سے شام تک امت کے کاموں میں رہ کر تھک کر رات کو گھر آتے، تشریف لاتے، جو کچھ روکھا سوکھا ہوتا میں پیش کرتی، کھا لیتے، آپ کے لیے بستر لگاتی، آپ لیٹ جاتے، لیکن میں دیکھتی رہتی کہ بستر پر بھی آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ امت کے پھر امت کے غم میں امت کی ہدایت کے لیے تڑپتے ہیں، بستر پہ کروٹیں بدلتے ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی، اے اللہ میری امت تک کیسے یہ دین پہنچے، اس فکر میں نبی پوری رات گزار دیتا ہے۔ میرے دوستو، یہ امت میں انسانیت، ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں، نیکیاں بھی ہوتی ہیں، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، معصوم بھی نہیں ہیں، ہم سے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تو دیکھو، امت کے نیکوکاروں کے لیے نہیں بلکہ امت کے گنہگاروں کے لیے میرے آقا راتوں کو روتے تھے۔ یہ دین ایسے نہیں پہنچا ہم تک۔ اما جان فرماتی ہیں کہ دن بھر کے تھکے میرے آقا میرے سرتاج گھر آئے، کھانا تناول فرمایا، بستر پہ لیٹے اور بستر پہ لیٹ کر میں نے دیکھا کہ آپ کبھی ادھر کروٹ بدل رہے ہیں، کبھی ادھر کروٹ بدل رہے ہیں، بے چین ہے، میں پریشان ہو گئی، کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کو نیند نہیں آ رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی بے چینی میں آپ اٹھے اور مصلی بچھا کر نیت باندھ لی، نماز کی اور سجدے میں گئے۔ جب قرات مکمل کر کے سجدے میں گئے تو اما جان فرماتی ہیں کہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھ رہا، بہت دیر ہو گئی، میں انتظار میں ہوں کہ اب اٹھے گا سر، اب اٹھے گا، اب اٹھے گا، اٹھ رہا ہی نہیں سر، سجدے میں ہی ہے آپ بستر پہ تھی لیٹی ہوئی، آپ کو ذرا سا ڈر ہوا کہ پتہ نہیں کیا بات ہو گئی، سجدے سے نہیں اٹھ رہے۔ اللہ کے نبی قریب گئے، جانے کے بعد قریب جب دیکھا، کان لگائے تو نبی کے سسکیوں کی آواز آ رہی، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے اور آپ کی زبان مبارک پر سجدے میں ایک آیت ہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ دیکھو آقا ہمارے لیے راتوں میں کتنا تڑپتے تھے، اللہ سے فریاد کر رہے، اللہ میری امت سے گناہ ہوں گے، لیکن اے اللہ اگر کل قیامت میں آپ ان کے گناہوں کی سزا دینے کا فیصلہ کر لیں تو آپ مالک اور خالق ہیں، آپ دے سکتے ہیں، کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے اللہ گناہ کی سزا کیوں مل رہی، ان کو عذاب کیوں مل رہا، یہ آپ کے بندے، آپ کی مخلوق، آپ علی کل شیء قدیر اور خالق ہے۔ اب اگر بندوں کے گناہوں پہ سزا دینے پہ آئے تو کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا، لیکن اے میرے پیارے اللہ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ اگر آپ میری امت کو معاف کر دیں، ان کے گناہوں کو معاف کر دیں، کل قیامت کے میدان میں انہیں شرمندہ ہونے سے بچا لیں۔ اے اللہ آپ عزیز الحکیم ہیں، غفور الرحیم ہیں، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ ان کو کہیں کو معاف کرے، ان کو کہیں کو معاف کرے، لیکن میرے آقا رات بھر روتے ہوئے امت کے گنہگاروں کے لیے تڑپتے تھے، اپنی راتیں قربان کرتے تھے، اپنا دل امت کی فکر میں قربان کر دیتے تھے، اپنا سکھ اور چین امت کے لیے قربان کر دیتے تھے۔ وہ دین جب صحابہ تک پہنچا تو آپ جانتے ہیں صحابہ نے اس دین کو اپنانے کے لیے، اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ، حضرت خباب کا واقعہ، حضرت سمیہ کا واقعہ، حضرت عمار بن یاسر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اس دین کی خاطر اور نبی کے اس کلمے کے لیے اپنے جسم کی بوٹیاں کروائیں، لیکن دل میں اترے ہوئے کلمے پر آنچ نہیں آنے۔ اتنی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا، اور جب پہنچا تو آج میں بدقسمتی سے کہتا ہوں، یہ میری بدقسمتی، علماء کی بدقسمتی ہے کہ آج نبی کی اسی امت کے لیے تحفظ شریعت
ہم کو یہ نوبت آئی آج امت نبی کی شریعت سے اتنی بیگانہ ہو گئی، اتنی دور ہو گئی کہ آج امت کے علماء کو شریعت کی حفاظت کی فکر کر کے امت کے سامنے آنا پڑا۔ کیوں آنا پڑا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں جس کے بعد تھوڑا بہت مال دولت ہو، کتنی حفاظت کی فکر کرتا اس کی؟ اماں کیا بھی بندو انہیں بینک میں سیف میں رکھا تو بھی رات کو بے چین رہتا، رہتے ہی چورا اس بینک میں ڈوب کے لے جاتے تھے۔ تجوری میں ہے تو اس کو کھٹکا ہے، رات کو نیند نہیں آ رہی، سکون نہیں ہے اس کو۔ سونا چاندی ہے تو حفاظت کی فکر ہے اس کو، اپنی جان اپنے گھر والوں کی فکر ہے اس کو، ہر چیز کی فکر ہے۔ لیکن کیا شریعت اتنی بڑی گزری ہے کہ آج شریعت ہماری زندگیوں سے نکل کے دور جا رہی، ہماری نسلوں سے نکل کے دور جا رہی۔ وہ شریعت کی حفاظت کی فکر اس لیے نہیں کہ مال و دولت کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت ہے، ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، لیکن شریعت ہم کو بھگت پہ ملی، اس لیے آج اس کی کوئی اہمیت نہیں، جبکہ یہ متفقہ حقیقت ہے، مسلمہ حقیقت ہے کہ مال و دولت، سونا چاندی، جان مال سب سے زیادہ عزیز ترین ہمارے لیے ہمارا دین اور ایمان۔ لیکن آج امت نبی کی اس شریعت اور اس دین اور ایمان کو بھول گئی۔ کیوں بھولی؟ مولانا بھی بہت فرما رہے تھے وہ تفصیل سے، میں تو پورا سنا نہیں، لیکن آج امت میں بے راہ روی کے اسباب کیا ہیں؟ بگاڑ امت میں اور خاص طور پر نوجوانوں میں کیوں آ رہا؟ امت کے کیوں آ رہا؟ اس لیے آ رہا کہ ان کے سامنے دین کی اہمیت اور عظمت نہیں، ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور مجھے معاف کریں ان کے ماں باپ کے دلوں میں بھی نہیں۔ اگر ہوتی تو بیٹا اللہ کا، اللہ کے نبی کا فرما بردار بنتا تھا، نہیں بنا۔ تو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر سوچنا ہے کہ آج نوجوان نسل کیوں شریعت سے بیزار ہے، کیوں دین سے دوری اختیار کر رہی، ہم کو سوچنا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ان حضرات علماء کو، انہوں نے آپ کو سوچنے پر جمع کیا، آپ کو اکٹھا کیا کہ آپ سوچیں شریعت کیا چیز ہے جس کی حفاظت کے لیے آج آپ سے گزارش کی جا رہی ہے۔ میں دو تین باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ شریعت کی اہمیت اس لیے نہیں ہے ہمارے دلوں میں کہ یہ دین ہمیں مفت میں ملا، اس کے لیے ہمیں کچھ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے پردادا سکردادا مسلمان تھے، ہمارے دادا ہمارے باس وہ بچ کلمہ پڑھتے تھے، ہمیں بھی بچ پڑھ گئے، اور ہمارے بابا بھی ڈالنے کو روڈ پہ پھرتے تھے، ہمیں بھی وہی رستے پہ چلنا۔ دین کی اہمیت نہیں ہے۔ اور آج اگر دین کی بات بتانے کے کہ آج مول صاحب تمہیں اپ ٹو ڈیٹ زمانہ ہے جی، زمانہ اپڈیٹ ہو رہا، تمہیں پرانے باتیں لے کو بیٹھی کیا جی مول صاحب؟ آج ہماری سوچ یہ سوچ کیوں بنی؟ ماں باپ کی زندگیوں سے دین اور شریعت کی اہمیت ان کے دلوں سے نکل گئی، اس کا نتیجہ اولاد شریعت سے دین سے دور۔ اور اس کی بنیادی وجہ ہے، بنیادی وجہ بچہ پیدا ہوا تو چونکہ ماں باپ کے دل میں شریعت کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے بچہ جب 2 ڈھائی 3 سال کا ہوتا تو ماں باپ کو فکر ہوتی کہ بچے کو تعلیم دلانا ہے، اس کا فیوچر بنانا ہے۔ تو ہم اور آپ جانتے ہیں ہر انسان کے 2 فیوچر ہیں، ایک شارٹ فیوچر ہے چھوٹا، اور ایک لانگ فیوچر ہے انلیمیٹڈ۔ ایک شارٹ فیوچر ہے ہمارا یہ دنیا کی زندگی، کتنے سال ہے اس کو بھی نہیں، 5 10 15 20 25 50 60 70 80، اس کے بعد تو گیا ہوں پہلا خبر میں آگے صاحب اب جاتوں کی جب جاتوں اب بھروسہ نہیں ہے مجھے، اب تک پورے 2 نمبر کے کام کرے گا، جب پہلا کام نہیں کر رہے تو مول صاحب اب بھروسہ نہیں ہے، دعا کرو۔ تو یہ فیوچر ہے ہمارا دنیا کا ایک چھوٹا سا فیوچر، آخرت کی زندگی والآخرۃ خیر وابقیٰ، کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی ہے، وہ ہمارا فیوچر کبھی اس کا اینڈ نہیں ہے، انلیمیٹڈ ہے۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس دنیا میں جتنا ہمیں رہنا ہے اس کی اتنی فکر، اور مرنے کے بعد آخرت میں کتنی بڑی زندگی اس کی
उतनी फिक्र हमको करना है, लेकिन क्या हम करते हैं? हमको रात दिन अगर फिक्र है, आज जवानी से लेकर बुढ़ापे तक पहुंच गए, आज भी अगर फिक्र है 60-70 साल की उम्र में जो दुनिया की है, ये लिमिटेड फ्यूचर की फिक्र हर मुसलमान को है, अनलिमिटेड फ्यूचर की फिक्र नहीं, जिसका नतीजा ये है कि बच्चा 3 साल का हुआ तो मैडम घर में बोलते हैं, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, अजी बच्चा बड़ा हो गया जी, जरा देखो कौन से तो भी मिशनरी स्कूल को। मौलवी साहब रोजाना नमाज में बोलते हैं, जुमा की तकरीर में बयान करते, बच्चों को दीनी तालीम दे, दीनी तरबियत दे, मकतब को भेजो। आप मदरसा नहीं भेज रहे, हाफिज नहीं बना रहे, आलिम नहीं बना रहे, नक्को बनाओ, लेकिन कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटे की मकतब की तालीम। क्यों? इससे इसकी और इसकी नस्लों के ईमान की और शरीयत की हिफाजत, उसके लिए आज उम्मत तैयार नहीं। 3 साल की उम्र में बच्चे को ले जाके स्कूल, दीनी तरबियत भी उसकी, उसका ईमान मजबूत हुआ, अल्लाह रसूल का कलमा और नाम उसके कान में पड़ा, वो पैदा हुए तो अजान दे दिए थे। उसके बाद जब उन्हें 3 साल का हुआ, अब जबान से कुछ बोलने के काबिल हुआ, तो उसको मकतब की और दीनी तालीम और तरबियत की माँ बाप फिक्र नहीं करे और ले गए उसको। वो अच्छा है, वो क्रिश्चियनों का स्कूल है, साहब क्या इंग्लिश का माहौल है, क्या पढ़ाते हमारे बच्चे को बोल के उन्हें चड्डी, बुशर्ट बिना को वो टाई लगा के, वो बच्चे का वजन 12 किलो, उसके बैग का वजन 18 किलो, दाल तो उन्हें ऐसा चल रहा 70 साल का बुढ़ा चल रहा, उतना दाल दे वो उसको। माँ बाप बहुत खुश है एडमिशन करा के। एडमिशन फीस कितनी दीजिए है? 50,000 की मुझा 50,000 फीस कितनी मंथली है? ज्यादा नहीं 3,500, ट्रांसपोर्टेशन के 2,000, इतना सब करे बात। फिर अभी हजारों रुपए के ड्रेस, किताबा, बैग, ये वो लाया उसको। वो मासूम बच्चा हमारी गोद में, हमारे बस में, हमारे हाथ में, आज उसको ले जाके उस माहौल में डाल रहे। 3 साल की उम्र, वहां पर पूरी दुनिया के दुश्मनों का एक प्लान है, मुसलमानों के बच्चों को दीन से, शरीयत से दूर कैसे करना, जो उनका प्लान है, उनका मंसूबा है। उसके लिए रात दिन उनकी मिशनरी मसरूफ है कि मुसलमानों के बच्चों और बच्चियों को उनकी शरीयत और उनके दीन और ईमान से दूर कैसा करना। मासूम बच्चा है आपका, उसको आप केजी में, अपर केजी, लोअर केजी में ले जाके डाल दिए। अब वो बच्चा सुबह गया, पहले दिन गया और शाम को थक हार के नींद में वो झुला लेके आया, अम्मा बाबा जाओ खुशी खुशी लेके आए। वो बच्चा घर में आया, अभी तक उन्हें कलमा नहीं पढ़ा, उन्हें सूरह फातिहा नहीं पढ़ा, कुल अल्लाह का सूरा उसको नहीं मालूम, अल्लाह क्या रसूल क्या नहीं मालूम। शाम को घर आया तो अम्मा के कुछ बलाया ले रहे, आया कि मेरा बच्चा हजारों रुपए खर्चा कर को एडमिशन करा, इसे बच्चा जी आया पढ़ ले वो। हाँ क्या बेटा पढ़ा? हाँ पढ़ाई टीचर, क्या पढ़ाई बेटा? बोले तो सीएटी कैट डीओजी दा कुत्ता बिल्ली। वो 3 साल का मासूम बच्चा जिसकी जबान से अल्लाह का नाम निकलना था, सूरह फातिहा जिसको याद होना था, कुल अल्लाह याद होना था, बदकिस्मती से मुसलमान का ये मासूम अपनी तोतली जबान से कुत्ते और बिल्ली का नाम ले। ठीक है खाजा भाई, अपने बच्चे को मां डाले ना, बहुत अच्छा है, डालो, तरक्की करना, बच्चा दुनियावी तालीम पढ़ना, उन्हें इंजीनियर बनना, उन्हें डॉक्टर बनना। आज उम्मत को ऐसे लोगों की जरूरत है, डॉक्टरों की जरूरत है। हमारे अपने मुसलमान इंजीनियर और डॉक्टर्स की कमी है। आप पढ़ाओ, आप बेशक आला से आला तालीम दिलाओ, लेकिन खाजा भाई अपने बच्चे के ईमान और दीन की आपको कितनी फिक्र करें। ठीक है स्कूल 9 बजे जा रहा, 4 बजे 5 बजे आ रहा, लेकिन सुबह में 1 घंटे के लिए अगर मकतब भेज दो, मस्जिद में मकतब है, महल्ले में मकतब है, वहां जाएगा बच्चा तो कुछ नहीं तो नहीं अपने ईमान को महफूज करके रहेगा, अपने अकीदे को मजबूत करके रहेगा। वहां सूरह फातिहा और कुल अल्लाह का सूरा याद करके रहेगा, उसकी नमाजें सही होंगी, उसके अखलाक बनेंगे, उसका किरदार बनेगा। माँ बाप का अल्लाह रसूल के बाद माँ बाप का क्या मुकाम है उसको समझ में आएगा। अगर उस माहौल से महरूम करके बच्चों को अगर उसी क्रिश्चियनों के माहौल में, मिशनरी के माहौल में, दुनियावी तालीम के माहौल में, अगर दीनी तालीम
کے بغیر ہم ڈالیں گے تو وہ بچہ جو آج اپنی زبان سے آگے بول رہا کہ CAT کیا کرتی ہو جی ڈاک پڑھائے ہیں، وہ بچہ اگر اسی ماحول کے حوالے آپ نے کر دیا تو ایک دور آئے گا وہ ڈگریاں لے کر وہ کمرے میں سجائے گا اور حقیقت میں پریکٹیکل انہیں کتا اور بلی کی شکل میں آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ شریعت کی حفاظت کیسے ہوگی؟ خالی تقریروں سے، خالی بولنے سے، جمعہ کے خطبوں سے نہیں، وہ شریعت ہمارے اپنے گھروں سے محفوظ ہوگی۔ ہم شریعت کی کتنی اہمیت اپنے دل میں رکھتے، اس کی حفاظت کی ہم اپنی نسلوں کے لیے کتنی فکر کرتے، ہمیں سوچنا ہے۔ یہ علماء تو آپ کو خالی یاد دلاتے رہتے کہ ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے، آپ پر اپنے بچے کو قابل ترین دنیا کا بنا دے، لیکن اللہ کی قسم اس کی قابلیت بننے سے پہلے اس کے ایمان اور شریعت کی فکر کریں، اس کے دین کی فکر کریں۔ اب چونکہ اس کو دین کا ماحول نہیں ملا، مکتب کی تعلیم بھی اس کو صبح شام کبھی نہیں ملی، اور انہیں اسی انگلش کے ماحول میں رہا، اور وہاں کا ایک پلان ہے ان کا، یہ دشمن کا ایک پلان ہے، ان کا ایک پروگرام ہے کہ صاحب بچہ اگر 9 بجے 8 بجے اسکول ہے، 3 بجے 4 بجے اسکول ختم ہو رہا تو اسپیشل کلاس بول کے اور 2 گھنٹے لے بچے کہیں کیوں؟ آپ سوچو، میں بہت آسانی سے نہیں بول رہا ہوں، بہت تجربے کر رہا ہوں۔ 2 گھنٹے اسپیشل کلاس بول کے لو، 1 گھنٹہ وہ کھیل کود کا بول کے لو، یہ لو وہ لو، کیوں؟ اتنے ہمدرد ہے مسلمان کے بچوں کے بولو اتنی ہمدردی ہے ان کے اندر۔ مسلمان کا بچہ چلو بھائی کا آیا جی مہدی پٹنم سے، ذرا اس کا خاص خیال کر کے اچھا اس کو سوسائٹی میں اس کو اچھا مقام بنانے کا ہے۔ چلو بھائی خواجہ بھائی کا بچہ آ گیا، اس کے لیے محنت کریں گے، اسپیشل کلاس لیں گے، ٹیوشن پڑھائیں گے اور اس کو ماہر کریں گے، اس کی باڈی کی بھی فکر کریں گے، اس کو PT سر کے پاس اس کو 1 گھنٹہ لگائیں گے۔ یہ ہے قیامت آ سکتی ہے، اسلام اور مسلمانوں کے دل کے بارے میں ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی ہمدردی کبھی نہیں پیدا ہو سکتی۔ یہ ذہن سے نکال دو، امام صاحب وہ اسکول میں 2 گھنٹے ایکسٹرا ٹیوشن پڑھانے کی، میرے بچے کو بہت قابل بن رہا میرا بچہ، نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ کیوں؟ یہ 2 گھنٹے ایکسٹرا لے ٹیوشن کے نام پہ، 1 گھنٹہ PT کے نام پہ لے، صبح میں 8 بجے گھر سے نکلا تو بچہ شام کو 8 بجے گھر کو جا رہا، 6 بجے گھر کو جا رہا، تو صبح سے شام تک بچہ مصروف رہا، محنت کرا، وہ بچہ گھر کو جا کے اب کیا کھیلتا، ماں باپ کے پاس کے ساتھ ٹائم گزارتا، اتنا طبی ذہنی طور پر جسمانی طور پر اتنا تھک جاتا کہ انہیں الٹا سیدھا کھانا کھا کے سو جاتا۔ باپ آئے بچہ سو رہا، صبح کو باپ نیند میں سے اٹھے تک بچہ اسکول کو جا چکا، اتنا اس کو تھکایا جا رہا۔ کیوں؟ ان کا یہ مشن ہے کہ بچوں کو ان کے ماں باپ سے زیادہ دور رکھا جائے، اور جب بچے کو گھر بھیجا جائے تو بچہ اس قابل نہ رہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کے بات چیت کرے، ہنسی مذاق کرے، کھیلے کودے۔ اس لیے کہ باپ اگر نمازی ہوگا، باپ اگر مسجد میں آنے جانے والا ہوگا تو ان کو معلوم ہے باپ کی ذہنیت کا اثر بچے پہ پڑے گا۔ بچہ گھر میں باپ کے ساتھ ہوگا تو باپ اس کو نماز کی فکر دلائے گا، نماز کی تلقین کرے گا، اس کو دین کی باتیں بتائے گا۔ اس بچے کو اسکول کی تعلیم کے نام سے اتنا تھکا کر گھر کو بھیجو کہ باپ سے بیٹھ کر 2 باتیں دین کی بھی وہ نہ کر سکے۔ یہ ہے وہ پلان یہودیوں کا اور عیسائیوں کا کہ ان کے بچوں کو اسکول کی تعلیم کے نام پر اتنا تھکا دو کہ یہ گھر جا کر دین کے بارے میں سوچنے کے قابل نہ رہے۔ اور آج ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان ہیں، ان کی بدقسمتی ہے کہ انہوں بڑے شوق سے اس ماحول میں ڈال رہے ہیں، اور اسپیشل کلاسوں کے نام پہ 2-2 3-3 گھنٹے صبح کو گیا تو بچہ رات کو آ رہا تو آدھا تھکا ہوا آدھی نیند میں آ رہا ہوں اور آگے سو جا رہا ہوں۔ اب یہ بچہ اسی ماحول میں رہا تو ہے، اسی ماحول میں پڑھا تو ہے جہاں ماں باپ کی اہمیت اس کے دل سے نکال دی گئی۔ آج جا کے آپ یورپ اور امریکہ میں دیکھیے، وہاں پر باپ اپنے بچے کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آنکھ اٹھا کے غصے سے دیکھا، انہیں کمپلین کرا تو بابا کے ہاتھ میں ہتھکڑی، جیل میں رہتے ہو، ہاں بھول کے کہیں دیکھا بیٹے۔ اس ملکوں میں یہ حال ہے، وہ چاہتے ہیں
کہ بچوں کے دلوں میں جو ماں باپ کا تھوڑا بہت مقام ہے اس کو نکالنے کے لیے ٹیوشن اور ایکسٹرا ٹائم کے اوور ٹائم کے نام پر اس کو یہیں مصروف کرو. اماں بابا سے جتنا کم ملا اتنا زیادہ انہیں شریعت اور دین سے دور ہوتا. اور وہ کامیاب ہیں اپنے مشن میں. ہماری اپنی بے دینی، ہمارے اپنے ایمان کی کمزوری کے نتیجے میں وہ اپنے مشن میں کامیاب ہیں، اور اسی پر ہم فخر کر رہے ہیں کہ صاحب میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھا، کیا رینک لاتا جی، کیا پوزیشن اور کیا نمبر ہے، انگلش تو کیا پر بولتا اور ایسا ہے ویسا ہے. ہم اس میں بہت خوش ہیں. لیکن اس کو سورہ فاتحہ یاد ہے کہ نہیں ہے؟ قل هو اللہ کا سورہ آپ کے بچے کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی فکر ہے ہمارے کو، آپ کو نہیں ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں جو آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ وہ بچہ KG سے لے کر PG تک دینی ماحول نہیں ملا اس بچے کو، علماء کی صحبت وہ بچے کو نہیں ملی، مسجدوں کا عادی وہ بچہ نہیں بنا، مدرسوں سے تعلق اس بچے کا ماں باپ نہیں بنائے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایک دور آیا، بچہ جب PG کر کے بالغ ہو گیا، 18-20 سال کا نوجوان کھٹا اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا موبائل ہے اور انہیں رات بھر اپنے روم میں چیٹنگ کر رہا، انہیں پتہ نہیں کیا کیا غیر غلط حرکتیں کر رہا. نماز سے اس کو کوئی مطلب نہیں، روزے سے کوئی مطلب نہیں، دین و شریعت سے کوئی مطلب نہیں، چیٹنگ کر رہا. اب خواجہ بھائی جب اس کو KG میں ایڈمیشن کرائے تھے تو ان کی عمر تھی 30-35 سال. انہیں پڑھ کے لکھ کے صبح تک انہوں 55 سال کے ہو گئے. پورے ڈگریاں لے کو آئے تک انہوں 55 سال کے ہو گئے. اب ان کو سہارے کی ضرورت، ان کو لاٹھی کی ضرورت. یہ اولاد ہی تو ماں باپ کا سہارا بنتی، لیکن رات میں کمرے میں بیٹھ کو بچیوں سے کس سے چیٹنگ کر رہا. انہیں خواجہ بھائی پکارے، بیٹا ریاض. کون پکار رہے؟ بابا. جس کو اس قابل بنانے کے لیے باپ اپنا خون پسینہ بہائے اور ضرورت پڑ گئی MBBS اور انجینئرنگ میں داخلے کے لیے، تو گھر بیچ کے کرائے کے گھر میں آ گئے کہ بیٹے کا فیوچر بن جانا. وہ باپ 60 سال کی عمر میں اپنی اولاد کو آواز دیتا ہے، ریاض. ختم. چاٹنگوں میں سے مصروف. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہاں بولے ریاض. بہت دیر ہو گئی. ارے کیا ہے ریاض، دماغ خراب ہو گیا، پکارو نا. میں ارے کیا ہے جی پوٹے میں تمہارے کو صبر نہیں ہے؟ آ رہا دکھ رہا ہے چاٹنگ میں ہوں، مصروف میں آ رہے لوگ دوسرے ہیں نا، ان کو بولو کیا تو کام رہے تو میں اس میں رہ گیا تمہارے کو. کس کو بول رہا ہے یہ بیٹا؟ کس کو بول رہا؟ اپنے باپ کو بول رہا جس نے اسے پیدا کیا، اس قابل آج بنایا، اپنا خون پسینہ بہا کر. اس باپ کو یہ بیٹا جو PG کر کے آیا، ڈگریاں لے کر آیا کہاں سے، آج باپ کو بول رہا بڑے میں دماغ خراب ہو گیا، بار بار ڈسٹرب کر رہے ہیں، چاٹنگ کر رہا ہوں. اب خواجہ بھائی کی آنکھوں میں آنسو آئے. اب مولانا عبدالرشید صاحب، مولانا احمد اللہ نثار صاحب کی خدمت میں مسجد میں آ رہے. گل صاحب دعا کرو. گل صاحب ارے کاجی خواجہ بھائی اچھے دن آج کل ملے تھے وہاں چورستے پہ، ہم صبح ملے نا جی خواجہ بھائی. ارے اچھے دن کیا ہو گل صاحب دعا کرو. گل صاحب ارے ہوا کیا خواجہ بھائی؟ میں نے کچھ بھی رکھو، آپ دعا کرو. ارے ہوا کیا؟ پوٹا ہاتھ سے نکل گیا. پوٹا ہاتھ سے نکل گیا. میں ہنسنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں. جب بچہ 3 سال 4 سال کی عمر میں تھا تو تمہارے ہاتھ میں تھا. کون نکالے تھے اپنے ہاتھ سے کتے اور بلی کے پاؤں؟ کون ڈالے تھے دینی تعلیم کے، دینی تربیت کے بغیر؟ وہ نہیں کراتے. کون ڈالا تھا اس ماحول میں 3 سال کی عمر میں؟ آج تم اپنے ہاتھ سے نکالے تھے. آج PG کر کے وہ نوجوان اولاد تمہارے لیے انہیں تمہارے ہاتھ سے نکل گیا. اور وہ ماحول کا نتیجہ کہ جب انہیں تمہارے ہاتھ سے نکلا تو ایسا نہیں کہ تمہارے ہاتھ سے نکلا. اسی ڈگر پہ چلتے 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 ایک دور، ایک اسٹیج ایسا آتا ہے کہ وہ اولاد تمہاری دین سے بھی نکل جائے. کیوں؟ اس کو بچپن میں دین نہیں سکھائے، اس کو نماز روزہ کرنا قرآن نہیں سکھائے، دعائیں نہیں سکھائے. اب انہیں 20-25 سال کا ہوا، اسے کسی مسئلے کی ضرورت پڑی، کچھ دین کی بات معلوم کرنے کی ضرورت پڑی. انہیں مول صاحب کرنے آتا. بابا دور رکھے شروع سے مول صاحبوں سے. اسی لیے ہمارے حضرت شاہ صاحب ابھی تشریف لائیں گے. ہمارے شاہ صاحب شاہ جمال الرحمان صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ 1 میل والے کو اگر اپنے اور اپنے نسلوں کے دین اور ایمان کی شریعت کی حفاظت کرنا ہے تو 1 میل والوں کو 3 میل سے کبھی بھی جڑ کے رہنا.
कनेक्शन जुड़ा हुआ है ना। एक मीम वाले का 3 मीम से, हज़रत फरमाते थे एक बयान में मैं सुना कि एक मीम, मुसलमान का फर्स्ट वर्ड क्या है? मीम। एक मीम वाला 3 मीमों से जुड़ के रहा तो उसके और उसके नस्लों के दीन और ईमान की हिफाजत होंगी। इन 3 मीमों से कट गया, दीन और ईमान का कोई भरोसा नहीं, कब उन्हें दीन से बाहर निकल जाए। नंबर 1, मुसलमान को नंबर 1 मस्जिद से जुड़ के रहना, एक मीम। दूसरे, मदरसों से जुड़ के रहना। आप पढ़ाओ मत पढ़ाओ बच्चों को, मगर मदरसों से अपने आप को और औलाद को जोड़ के रखो, आना जाना रखो उलमा के पास, उस्तादों के पास, उठना बैठना, उनकी सोहबत में रहोगे, तुम्हारा नस्ल ईमान महफूज रहेगा, शरीयत महफूज रहेगी। मस्जिद से अपने आप को जोड़ के रखना, मदरसों से अपने आप को जोड़ के रखना। और तीसरा मीम जो बहुत आजकल के जमाने में मुश्किल है, अपने आप को मौलवियों से जोड़ के रखना। एक मीम वाले को अगर अपने और अपने नस्लों के ईमान की हिफाजत करना है, उसके दिल में अगर ख्वाहिश है कि मेरी नस्लों में नबी की शरीयत महफूज रहे, तो उसको 3 मीम से जुड़ के रहना। जब तक मुसलमान का दार मस्जिद और मदरसे और मौलवी से जुड़ेगा, अल्लाह की कसम उसकी जिंदगी और उसकी नस्लों में दीन आएगा। जिस दिन ये कनेक्शन टूटा, फ्यूज हो गया बीच में वायर, दुश्मन फ्यूज करता रहता, शैतान आता रहता, बरखलाता रहता, जहन को फुसलाता रहता है। जिस दिन ये कनेक्शन उठा, शार्ट हुआ, फ्यूज हुआ, समझो फिर हमारे घर से दीन भी रुखसत धीरे धीरे हो जाए। तो चूंकि उस माहौल में रहकर हम मस्जिद और मौलवी और मदरसों से न खुद जुड़े, न अपनी औलाद को जुड़े, उन्हें उस माहौल में रहा। उनका मिशन था, मकसद था कि इनको दीनी माहौल से दूर रखो, उसमें वो कामयाब होकर उस काबिल बनाए। वो बच्चा आज चूंकि अल्लाह रसूल का नहीं बना, वो बच्चा अल्लाह उसके हबीब का नहीं बना, सिर्फ माँ बाप को आज उन्हें जवाब दे रहा। और वो बच्चा उसी जगह पे जब उसको कोई जरूरत दीन की पेश आए तो उन्हें डायरेक्ट मुफ्ती गूगल को खोलता। मुफ्ती गूगल क्यों? उसको मौलवी साहब से नहीं जोड़े, कभी भी मुफ्ती साहब से जुड़ के नहीं रहा, मदरसे मस्जिद से नहीं जुड़ा। किताब कोई मसला है तो जाओ खतीब साहब है, मौलाना साहब है, उनसे नहीं जोड़े आप, उसका जहन ही नहीं बना। नतीजे में अब उसको कोई दीन की बात मालूम करना है, उन्हें ढंग बोल के निकाला है उसके पास शैतान। उन्हें खोला मुफ्ती गूगल, उसके ऊपर कुरान की एक तफसीर आई, उन्हें जल्दी जल्दी पढ़ा, माँ का नाम मोहम्मद नबा, उसकी तफसीर पढ़ रहा। उन्हें आखरीना में जुमला यहक़ू बिहिम, उसकी तफसीर, नबी के आने के बाद भी एक नबी आ सकता है। अब इसका ज़हन यहाँ पर, इसको नहीं मालूम दीन क्या है। और उसी बेदीनी के माहौल में इन्हें अब मोबाइल खोल रहा, तो जो कुरान उसके सामने आ रहा, कादियानियों का आ रहा, जो कुरान उसके सामने आ रहा, हामिदियत का आ रहा, जो कुरान की तफसीर उसके सामने आ रही, इंजीनियर अली मिर्जा की आ रही, उन्हें उसको एक्सेप्ट कर रहा, उसको सुन रहा, उसके दिल में कंफ्यूजन पैदा हो जा रहा, उसके जहन कंफ्यूज हो जा रहा। अरे हो सर, ये है कि हमारे मुल्क में क्या इस तरह जुम्मा में क्या उल्टा ही बोल रहे थे, यहाँ तो अलग ही लिखो है। क्या मालूम उस बेचारे को कि ये तेरे को कुरान की तफसीर के नाम पे दीन से दूर करता। ये कादियानियों की तफसीर, ये क्रिश्चियन और यहूदियों की भी कुरान की तफसीर आई हुई है बाजार में, जो यूट्यूब पे लोड है, गूगल पे सर्च करो मिलेगी। एक बेदीन मुसलमान जिसको माँ बाप मदरसे और मस्जिद और उलमा से दूर रखे, उन्हें बड़ा होकर जब दीन के लिए मोबाइल को देखेगा तो मोबाइल में 90% जो दीन उसको मिलेगा वो दीन की आड़ में इर्तिदाद और कुफ्र मिलेगा। तुम्हारे और तुम्हारी नस्लों की जिंदगियों से दीन निकल जाएगा उन मोबाइलों के जरिए। तो मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि आप अपनी औलाद के फ्यूचर की फिक्र करें, दुनिया के फ्यूचर में की जितनी दुनिया में रहना है आप जरूर करें। आप अच्छे से अच्छे स्कूल में डालें, अच्छे से अच्छी असली तालीम दिलाएं, आप डिग्रियां दिलाएं, मगर अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ उस तालीम से पहले, उस तालीम के साथ साथ अपनी औलाद के दीन और ईमान की हिफाजत की फिक्र कर लें। यही फिक्र और यही सबक देकर अपने वक्त के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम गए दुनिया से। जब उनका आखिरी वक्त आया, बिस्तरे मौत पे थे और उनके लड़के, सारे लड़के उनको घेरे हुए थे। वो लड़के भी आगे नबी बनने वाले थे। तो एक नबी अपने बनने वाले नबी बेटों के बारे में
फिक्र अगर कर रहा आखिरी वक्त में तो क्या कर रहा? आज हम लोग आखिरी वक्त पे रहे, सांस उखड़ते भी रहे, अब बिल्कुल खत्म होने वाला है तो ये देखो वो मर गया नहीं, वो चुन्नू मियां को दे दो, वो है नहीं, वो मुन्नू मियां को नाम पे करते हो, वो नहीं, मेरे बच्चे क्या कमाएंगे, क्या खो जाएंगे, क्या खाएंगे? मरते वक्त भी अपने औलाद की दुनिया की फिक्र है। एक नबी कुरान के अंदर ये पैगाम देकर गया, ये सबक देकर गया कि तुम अपने औलाद की फिक्र क्या करते हो और तुम्हें क्या करना चाहिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे जो घेरे हुए थे उनसे एक सवाल किया, आखिरी वक्त में एक सवाल किया, हम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनी। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत करीब आई, मौत का वक्त आया तो बेटों से सवाल किया, मा तअबुदून मिन बादी, ये बता दो कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। ये नहीं पूछा कमाओगे कैसे, खाओगे कैसे, अपने बीवी बच्चों को खिलाओगे कहां से, क्या करोगे क्या नहीं करोगे। नबी ये नहीं सवाल करता, नबी को फिक्र है तो उस बच्चों की आखिरत की फिक्र, उस फ्यूचर की फिक्र है जो अनलिमिटेड है, उसके लिए सवाल कर रहे हैं, बताओ मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। बेटे भी नबी ज़ादे थे, बनने वाले नबी थे। फरमाया अब्बाजान आप मुतमईन रहें, हम उसी रब की इबादत करेंगे जिसकी आप करते हैं। आपके बाप दादा हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम उसी की इबादत करते हैं। आप मुतमईन हो गए। मेरे दोस्त, हर बाप को हजरत याकूब ये सबक देकर गए कि कभी भी फिक्र, दुनिया मुकद्दर की है, अल्लाह ने जिसके हिस्से में जितना मुकद्दर किया मिल के रहेगा, लेकिन हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद और अपने नस्लों की आखिरत की फिक्र करें, उनके दीन और ईमान और शरीयत की फिक्र करें कि अल्लाह इनकी शरीयत, इनका हमारी और हमारे नस्लों की शरीयत और दीन कैसे महफूज रहे। हजरत याकूब ने यह पैगाम दिया। अल्लाह मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए।